مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. حضرات گرامی، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشی خواتین حضرات، بحیثیت مسلمان اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر کچھ چیزوں کو لازم قرار دیا ہے، کچھ چیزوں کو واجب ٹھہرایا ہے، جن چیزوں کی بجاوری ہمارے اور آپ کے لیے نہایت ضروری، اور کچھ چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے، جن سے رک جانا، باز رہنا اور الگ رہنا ہر مسلمان کے لیے ضروری۔ کچھ چیزیں محرمات کے قبیل سے آتی ہیں اور کچھ چیزیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ بیشتر چیزیں عبادات کے علاوہ ہمارے لیے حلال ہیں۔ کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو چیزیں مشتبہ، یعنی اس کے اندر اس کے علت اور حرمت میں حلال اور حرام ہونے میں اشتباہ پایا جاتا ہے، اور حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اور قرآن کریم کی آیت سے بھی کہ عام لوگوں کو مشتبہ چیزوں سے بھی دور رہنا چاہیے، اور مشتبہ چیزوں کی علت اور حرمت کا علم یہ علماء رکھتے ہیں، اہل علم رکھتے ہیں، اور وہ بھی عام اہل علم نہیں، علماء کی کیٹیگری ہوتی ہے، اہل علم کے درجات ہوتے ہیں۔ جس طرح ڈاکٹرز پائے جاتے ہیں اور الگ الگ کیٹیگری کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، الگ الگ درجے اور مقام کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، پروفیسرز ہوتے ہیں، ٹیچرز ہوتے ہیں، انجینئرز ہوتے ہیں، اسی طرح علماء کے بھی طبقات ہیں، درجات ہیں، مقامات ہیں، کیٹیگریاں۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مشتبہ چیزوں کا علم یہ الراسخون فی العلم رکھتے ہیں، ایسے علماء رکھتے ہیں جو علم نہایت درک رکھتے ہیں اور گہرا علم رکھتے ہو، ٹھوس علم رکھتے ہو، مضبوط علم رکھنے والے لوگ یہ مشتبہ چیزوں کی علت اور حرمت سے آگاہ ہوتے ہیں۔ تو جو مشتبہ چیزیں ہیں ان سے بھی ہمیں گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میں آج کے خطبہ جمعہ میں یہ نقطہ آپ کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے اور اس کی حرمت بالکل ہی واضح، اس کی حرمت بالکل ہی نمایاں ہے، واضح ہے، شک اور شبہ کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے اس چیز کے، اس کام کے، اس عمل کے حرام ہونے میں۔ ہم مسلمانوں کو اس حرام کردہ چیز کے قریب نہیں جانا چاہیے، اور حرام چیزیں بہت ساری ہیں۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے سورہ لقمان، اس آیت کے 6 آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اس سورہ لقمان کے شروع میں جب آپ پڑھیے گا مکمل سورت، تو شروع میں اللہ رب العالمین نے سعادت مندوں کا تذکرہ کیا۔ کیا مطلب سعادت مندوں کا؟ خوش نصیب لوگوں کا، خوش نصیب مومن مردوں کا، عورتوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، اور ان کی یہ اوصاف بیان کیے ہیں کہ جو خوش نصیب مسلمان مرد و عورت ہوتے ہیں وہ اپنے دلوں کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے آباد رکھتے ہیں، ان کے قلوب و اذہان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے معمور رہا کرتے ہیں، زندہ اور تابندہ رہا کرتے ہیں، اور خوش نصیب لوگ ہمیشہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں، ان کی زبان پہ قرآن کریم کی آیتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اوراد اور وظائف ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو بیان کیا، اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بدبختوں کا تذکرہ کیا، بدبختوں کا۔ یقیناً آپ لوگ جاننا چاہیں گے کہ بدبخت لوگ کون ہیں جن کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے میرے بھائیوں، اور ہم میں کا کوئی آدمی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ بدبخت بن جائے، شقی بن جائے، اور شقاوت مندوں میں اس کا شمار ہو جائے۔ سنیے کہ بدبخت لوگ کون ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَمِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، سارے نہیں، جو لوگ عربی زبان کی باریکیوں کو جانتے اور سمجھتے ہیں اور عربی قواعد سے واقف ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ، قرآن کی تعبیر، عربی زبان و قواعد کا اسلوب، کہا وَمِنَ النَّاسِ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، جو لغو باتوں کو خریدتے ہیں، لغو باتوں کو مول لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، جو لغو باتوں کو خریدتے ہیں، کیوں؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ بے علمی کے ساتھ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر سکے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور جو اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، جو اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور جو آیتیں ہیں، اللہ کے جو احکامات ہیں، اللہ کے جو واجبات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو محرمات ہیں، ان کا مذاق اڑا سکے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، یہ سن لو کہ جو لوگ لغو باتوں کو خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کر سکے اللہ تعالیٰ کے راستے سے،
اور جو لوگ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں، سن لو ایسے لوگ کہ اللہ تعالیٰ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے ایسا عذاب ہوگا، اور عذاب دنیا میں بھی ہو سکتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عذاب صرف آخرت میں، عذاب تو آخرت میں ہے ہی۔ اللہ رب العالمین کبھی کبھار عذاب گنہگاروں کو دنیا میں بھی دیتا ہے، کبھی احساس ہوتا ہے اور کبھی احساس نہیں ہوتا۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے محسوس کرنے والا دل دیا ہے، دل بھی لوگوں کے الگ الگ ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کے دل جو ہوتے ہیں بڑے سادہ ہوتے ہیں، ذرہ برابر کوئی مصیبت آئے گی فوراً سوچتے ہیں کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہوگا، ہم نے کوئی غلطی کی ہوگی، ہم نے کسی کا دل دکھایا ہوگا، ہم نے اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو دعوت دیا ہوگا، ہم نے کوئی برائی کی ہوگی، ہم نے کوئی نماز چھوڑی ہوگی، ہم نے کوئی اور غلط کام کیا ہوگا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس مصیبت میں ہمیں ڈال رہا ہے۔ اور بعض لوگوں کا دل بڑا سخت ہوتا ہے، بڑا سخت ہوتا ہے، اور ذرہ برابر بھی کسی چیز کا احساس میرے بھائیوں ان کو نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اولئک لہم عذاب مہین، کہ ایسے لوگوں کے لیے جو لغو باتوں کو خریدتے ہیں، مول لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسا عذاب دے گا۔ اور میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی عذاب دینے پر قادر ہے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین عذاب دینے پر قادر ہے، اور ایسا عذاب ہوگا جو بڑا ذلیل کرنے والا ہوگا، بڑا رسوا کرنے والا ہوگا، بڑا اذیت ناک ہوگا، بڑا دردناک ہوگا، بڑا کربناک ہوگا۔ ایک سوال ذہن میں آ رہا ہوگا، وہ یہ آ رہا ہوگا کہ قرآن نے جو کہا لہو الحدیث، لہو الحدیث کہا قرآن نے کہ جو لغو باتوں کو خریدتے ہیں، یہ لغو بات ہے کیا؟ یہ لغو بات کیا ہے؟ میرے بھائیو، جب اس آیت کے اس ٹکڑے کی تفسیر آپ پڑھیے گا، خاص طور سے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، جن کی معرکۃ الآراء مشہور زمانہ تفسیر کی کتاب تفسیر القرآن العظیم، علماء جانتے ہیں، طلباء جانتے ہیں، بڑی عظیم تفسیر ہے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی، جو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے بڑے ہونہار شاگرد تھے۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہاں پر جو آیت میں لہو الحدیث ہے، اس سے مراد گانا اور بجانا ہے، گانا اور بجانا ہے۔ اور یہ تفسیر اس آیت کے ٹکڑے کی رئیس المفسرین، امام المفسرین اور امیر المفسرین کہہ لیجئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان تمام جو یہ صحابہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابی ابن صحابی ہے، خود صحابی ہے، صحابی کے بیٹے ہیں، اور اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی ہے، اور دیگر صحابہ کرام نے بھی اس آیت کے ٹکڑے کی جو تفسیر کی ہے وہ گانے بجانے سے کی، گانے بجانے سے کی ہے، ناز سے کی ہے۔ بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ قسم کھائے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ قسم کھایا اور کہا کہ لہو الحدیث سے مراد گانا اور بجانا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید کہتے ہیں کہ جو آدمی گانا سنتا ہے، جو آدمی گانا سنتا ہے، دیکھیے نوجوانوں کی حالت کیا ہے، خاص طور سے نوجوانوں کو میری باتیں غور سے سننی چاہیے، جو ہمیشہ موبائل کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، ہمیشہ لڈ ان کے کانوں میں ہے، ایئر فون ہے، اور نیک فون ان کے گردنوں میں ہے، اور ہمیشہ گانا سننے، فلمی نغمات سن رہے ہیں۔ اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں میں آگے بتانے والا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ قسم کھائی اور کہا کہ جو آدمی گانا سنتا ہے، اس کے اندر گانا انسان کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے، گانا بجانا انسان کے اندر
نفاق پیدا کرتا ہے، بلکہ نفاق اسی طرح پیدا کرتا ہے جس طرح اگر کھیتی میں پانی ڈالا جائے تو کھیتی کی پیداوار ہوتی ہے، اسی طرح جو آدمی گانا سنتا ہے اس کے اندر نفاق کی کاشت ہوتی ہے اور نفاق بڑھتا ہے میرے بھائیوں۔ اور لاول حدیث کی جو تفسیر صحابہ کرام نے کی ہے اسی کی تائید شیخ الاسلام امام ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ، یہ بھی بہت بڑے امام گزرے، بہت بڑے امام گزرے ہیں شیخ الاسلام امام ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ بھی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شاگردوں میں سے تھے۔ انہوں نے کہا کہ لاول حدیث کی جو تفسیر صحابہ کرام نے کی ہے وہی تفسیر درست ہے، وہی تفسیر درست ہے۔ میرے بھائیوں، اب تک کی میری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے حرام کردہ امور میں سے اور منع کردہ امور میں سے، باتوں اور کاموں میں سے ایک کام گانا سننا ہے، یہ حرام ہے۔ کان کھول کر سن لیجئے، چاہے آپ موبائل کے ذریعے سنیے، گانا بجانا، ڈھول تاسا بانسری سارنگی، چاہے کوئی اور آلات موسیقی ہو، موسیقی حرام ہے، حرام ہے، اور لوگ بہت شوق سے سنتے ہیں۔ خاص طور سے نوجوانوں کا طبقہ سو رہا ہے اور موسیقی سن رہا ہے، موٹر سائیکل پر ہے موسیقی سن رہا ہے، ٹرین پہ ہے سفر کر رہا ہے گانا سن رہا ہے، حرام ہے یہ۔ جو جس کان سے آپ کو اللہ کی بات سننی چاہیے، قرآن کی تلاوت سننی چاہیے تھی، ذکر و اذکار سننے چاہیے تھے، یہ کان کل قیامت میں آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ اس کان کو اللہ تعالیٰ قوت گویائی عطا فرما دے گا کل قیامت میں۔ یہ کان بولے گا کہ اللہ تیری اس نعمت سے، یہ کان اللہ کی بڑی نعمت، جس طرح آنکھ نعمت ہے، زبان نعمت ہے، ہمارے جسم کا ایک ایک عضو اور ایک ایک حصہ اللہ کی بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں، اسی طرح یہ کان اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اگر اعتراف نہ ہو، چلے جائیے کسی باہر آدمی کے پاس، چلے جائیے، پتہ کیجئے کہ قوت گویائی نہیں ہے تو کتنی پریشانی میں، کتنی دقت میں ہے۔ اللہ نے آپ کو سننے کی صلاحیت دی، دیکھنے کی طاقت دی، اور آپ اس نعمت کو محسوس نہیں کرتے ہیں، یہ بہت بڑی ناشکری ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی میرے بھائیوں۔ حدیث سناتا ہوں، سنیے۔ گویا میں یہ کہہ رہا تھا کہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لاول حدیث کی جو تفسیر کی ہے وہ گانے بجانے سے کی۔ ایک حدیث سنیے اور اس حدیث سے عبرت حاصل کیجئے، بہت ساری باتیں ہیں اس حدیث کے اندر میرے بھائیوں۔ ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، بیان کرتے ہیں، ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ۔ ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ لوگ ایسے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی، کہا کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن قیامت کے قریب یستحلون الحرى والحریر والخمر والمعازف۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے قریب قرب قیامت کچھ ایسے لوگ ہوں گے یستحلون الحرى، جو زنا کو حلال قرار دیں۔ زنا کیا ہے؟ حرام۔ آج لوگ زنا کی بھی شکلیں ہیں، آدمی آنکھ سے بھی زنا کرتا ہے، آدمی ہاتھ سے بھی زنا کرتا ہے، آدمی پاؤں سے بھی زنا کرتا ہے، آدمی زبان سے بھی زنا کرتا ہے، یہ سب اسباب اور وسائل زنا ہے۔ آج بہت سارے لوگ دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر زنا کا ارتکاب کر رہے ہیں لیکن محسوس نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی نے کہا کہ قرب قیامت لوگ زنا کو حلال قرار دیں گے، حلال سمجھیں گے، اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والحریرہ، کہ قرب قیامت کچھ لوگ ریشمی کپڑے کو حلال سمجھیں گے۔ مردوں کے لیے ریشمی کپڑا استعمال کرنا یاد رکھیے حرام ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگ ہماری امت میں پیدا ہوں گے جو زنا کریں گے، زنا کو حلال ٹھہرائیں گے، جو ریشمی کپڑا پہنیں گے اس کو حلال سمجھیں گے اپنے لیے، والخمرہ والخمرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو شراب کو بھی حلال قرار دیں گے۔ آج ہے نا لوگ مشروبات کے نام پر اور یہ سمجھتے کہ یہ بھی پینے کی چیز ہے اور بہت آرام سے پی جاتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر نشہ ہوتا ہے۔ نوجوانوں سنو، ہر وہ چیز، ہر وہ مشروب، ہر وہ پی جانے والی چیز جس کے اندر نشہ ہو، چاہے وہ کم نشہ ہو یا زیادہ نشہ، کم نشہ ہو یا زیادہ نشہ ہو، چاہے وہ گل کی شکل میں ہو یا خیمے کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، یاد رکھو اگر اس کے اندر نشہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا کہ سنو وہ جائز نہیں، وہ جائز نہیں ہے۔ اور شراب صرف وہ شراب نہیں ہے جو ہم جانتے نہیں، ہر وہ چیز شراب ہے، سن لیجیے، ہر وہ چیز شراب ہے جس کے اندر نشہ، وہ شراب کے حکم میں ہے۔ تو اللہ کے نبی آپ دیکھیے نا، بہت ساری چیزیں مارکیٹ میں، بہت ساری چیزیں ہیں اور نوجوانوں کا طبقہ خاص طور سے اس کو پیتا ہے۔ آج لوگ انجیکشن لے رہے ہیں، انجیکشن لے رہے ہیں اور سلیسن استعمال کرتے ہیں نوجوان بہت سارے، خاص طور سے 12 سال 15 سال 16 سال کے بچے ہیں۔ شام ہو جائے تو دیکھ لیجئے گا چوک چوراہے پہ لوگ جو رہتے ہیں چوک چوراہے میں پریشان ہیں ایسے شرابیوں سے، ایسے نشاڑیوں سے اور ایسے جو بدماش قسم کے لوگ ہیں اور نشہ استعمال کرتے، خود اپنے لیے مصیبت ہے، اپنے گھر کے لیے مصیبت ہے، اپنے محلے کے لیے مصیبت ہے، اپنے گاؤں کے لیے مصیبت ہے اور پورے ملک اور سارے وطن کے لیے مصیبت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا شراب کو، نشے کو، اور کچھ لوگ شراب کو ثواب سمجھ کے پیتے ہیں۔ لوگ اس لیے پیتے ہیں کہ اب عاشورہ آنے والا ہے، عاشورہ آنے والا ہے۔ بھائی یہ محرم کا مہینہ ہے، یہ مقدس مہینہ ہے، یہ محترم مہینہ ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے۔ یہ احترام کیسا احترام ہو رہا ہے؟ یہ شراب سے احترام ہو رہا ہے، یہ نشے سے احترام ہو رہا ہے، لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ اور جیسے بقرعید کے 4 دن ختم ہوئے، لوگ دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر، بعض نوجوان جو 15 16 17 سال کے ہیں، جن کو نہ اچھی تعلیم ہے نہ جن کی اچھی تربیت، نہ جن کے پاس صحیح تعلیم ہے نہ تربیت ہے، چند لوگ ہیں جو سارے محلے کو پریشان کیے رہتے، پوری بستی کو پریشان کیے رہتے۔ میرے بھائیوں، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ شراب کی وجہ سے۔ جب شراب پی لیتے ہیں تو یہ اس طرح کی چیزیں ہر محلے میں چوک چوراہے پر نظر آتی ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والمعازف، والمعازف، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ڈھول تاشے کو بھی حلال سمجھیں۔ ڈھول تاشا بجا رہے ثواب سمجھ کے، ڈھول تاشا بجا رہے ثواب سمجھ کے۔ بتاؤ میرے بھائیوں، دین کے نام پر کس صحابی نے ڈھول بجایا؟ کس تابعی نے ڈھول بجایا؟ عاشورے کے نام پر، 10 محرم کے نام پر روزہ چھوڑ کر کس صحابی نے سارنگی بجائی ہے؟ نعوذ باللہ، آج عاشورے کے نام پر لوگ شراب پیتے ہیں۔ بتاؤ کس صحابی نے شراب پی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سب دین کے نام پر ہو رہا ہے۔ ڈھول دین کے نام پر بجایا جا رہا ہے، تاشے دین کے نام پر بجائے جا رہے، شراب دین کے نام پر پیے جا رہے۔ انہی چیزوں کی پیشن گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے، بدبخت پیدا ہوں گے، شقی لوگ پیدا ہوں گے جو دین کا مذاق بنائیں گے، شریعت کا مذاق بنائیں گے اور دین اور ثواب سمجھ کر محرمات کا ارتکاب کریں۔ ہوش کا ناخن لینے کی ضرورت ہے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان، اور ابھی پیور جس کو لوگ کہتے ہیں اہل حدیث، یہ کیسی اہل حدیثیت ہے بھائی؟ یہ کیسے اہل حدیث لوگ ہیں جو شراب پیے، جو برائی کا ارتکاب کرے، زناکاری کرے، بدکاری کرے، فحاشی کرے
اور ڈھول تاشے پیٹے اور یہ سمجھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اس سے بھی بڑی بات یہ سمجھے کہ ہم اہل حدیث ہیں، ایسے لوگوں سے اسلام بھی بری ہے، ایسے لوگوں سے اہل حدیثیت بھی بری۔ کوئی تعلق نہیں ہے ایسے لوگوں کا اسلام سے، کوئی تعلق نہیں ہے ایسے لوگوں کا اہل حدیثیت سے۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث لمبی ہے، آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کسی پہاڑی پہ چلے جائیں گے، پہاڑی پہ چلے جائیں گے، متکبر کے قسم کے لوگ پہاڑی پہ چلے جائیں گے آبادی سے دور، اور پھر ان کے جو چرواہے ہوں گے، ان کے مویشی صبح و شام ان کے پاس پہنچایا کریں گے، اور ان کے پاس ایک فقیر آئے گا۔ یہی کہ میں اپنی بات ختم کر دوں گا، ایک اور حدیث تھی لیکن آئندہ سناؤں گا۔ جو لوگ پہاڑی پہ چلے جائیں گے، متکبر قسم کے لوگ آبادی کو چھوڑ دیں گے، آبادی میں رہ کر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں آبادی سے دور چلے جاتے ہیں اور تنہائی اختیار کر لیں گے اور یہ سمجھیں کہ ہم بہت بڑے عبادت گزار ہیں۔ نہیں، بال بچوں کے ساتھ رہیے، خاندان کے لوگوں کے ساتھ رہیے، پڑوسیوں کے ساتھ رہیے اور اللہ کی عبادت کیجیے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ یہ کوئی دینداری نہیں، رہبانیت نہیں اسلام میں، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی نے کہا کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو آبادی سے چلے جائیں گے، پہاڑوں پہ چلے جائیں گے اور ان کے مویشی صبح و شام پہنچائے جائیں گے ان کے پاس، اور ایسے متکبرین مالداروں کے پاس ایک فقیر آئے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یاتیہم یعنی الفقیر لحاجتہم، ایسے متکبر کے پاس ایک فقیر آئے گا اپنی حاجت کو لے کے، اپنی ضرورت کو لے کر، فیقولون، تو ایسے متکبرین کیا کہیں گے کہ ارجع الینا غدا، کہ آج چلے جاؤ کل آنا، آج چلے جاؤ کل آنا۔ یہ آج بھی مالداروں کا یہی طریقہ ہے۔ ابھی ہم لوگوں نے دورہ کیا، گاؤں کا، پوری بستی کا دورہ کیا تقریباً، قبرستان کو لے کر، اس کی چہار دیواری کو لے کر دیکھا ہم لوگوں نے، ماشاءاللہ بیشتر گاؤں ماشاءاللہ ایسے لوگ تھے، توقع سے زیادہ انہوں نے مدد کی، توقع سے زیادہ دیا ان لوگوں نے۔ اور اس منبر سے میں دعا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی اللہ کے لیے دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں اضافہ فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں بڑھوتری فرما دے، اور اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرمائے۔ میرے بھائیوں، جو مالدار ہوتا ہے صحیح معنوں میں دین کے راستے میں خرچ کرتا ہے، یہ ٹالتا نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے ایسا محسوس کیا بعض جگہوں پہ جہاں ہم لوگ گئے کہ بعض لوگ ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکریہ ادا کیجئے کہ لوگ جا رہے ہیں، لوگ آپ کے پاس جا رہے ہیں۔ ایک ایسا وقت آئے گا ہم اور آپ صدقات لے کر پھریں گے، قرب قیامت ایسے اوقات آئیں گے لوگ اپنے صدقات کو، خیرات کو لے کر جائیں گے، کوئی قبول کرنے والا نہیں ملے گا۔ اگر کوئی قبرستان کے نام پر جا رہا ہے، کوئی مسجد کے نام پر جا رہا ہے، کوئی مکتب کے نام پر جا رہا ہے، کوئی مدرسے کے نام پر جا رہا ہے، کوئی بیوہ پہنچ رہی ہے، کوئی یتیم پہنچ کر رہا ہے، کوئی غریب پہنچ رہا ہے، اللہ کا شکریہ ادا کیجیے۔ آپ استقبال کیجیے ان لوگوں کا، اہلاً و سہلاً، ویلکم کہیے۔ اور میرے بھائیوں، جو اللہ نے دیا ہے بھرپور انداز میں ان کی مدد کرنے کی کوشش کیجیے۔ خیر، میں یہ نقطہ بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ بھاگ جانا، کل پہ ٹال دینا، ایسی گفتگو کرنا جس سے مانگنے والا آدمی بدزن ہو جائے، بددل ہو جائے، رائے فرار اختیار کر لے، سوالات پہ سوالات داغنا اور باتوں کو کلے دینا، میرے بھائیوں یہ متکبرین کا شیوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ لوگ کہیں گے چلے جاؤ، آج چلے جاؤ، کل آنا، کل آنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور اس کا انجام بتایا، فَيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ لَيْلًا، ایسے لوگوں کے مال کو اللہ تعالیٰ رات کو رات ہلاک کر دیا۔ کیا ٹھکانہ ہے جو مال آپ کے پاس ہے وہ چند منٹوں میں غائب ہو جائے، ختم ہو جائے، آپ کی آنکھ بند ہو جائے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں آپ کا حقیقی مال وہی ہے جو آپ خرچ کر کے جا رہے ہیں، جو خرچ کر کے جا رہے ہیں وہی مال آپ کا ہے، جو رہ جاتا ہے وہ مال آپ کا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے جس بیٹے کے لیے چھوڑ رہے ہو وہ نافرمان ہو، وہ شرابی ہو، وہ جواری ہو، اور آپ کے پیسے کو برباد کر دے، ضائع کر دے، برائی کے کاموں میں لگا دے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر اللہ نے دولت دی ہے، مال دیا ہے، اس طرح کے نیکی کے کاموں میں، ثواب کے کاموں میں، قبرستان کے معاملے میں، مسجد کے معاملے میں، مدرسے کے معاملے میں
دل کھول کر خرچ کیجئے. حدیث سنانے کا موقع نہیں, فرشتے ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتے. جو دیتے ہیں سن لیجیے اللہ دیتا ہے, جو نہیں دیتا ہے اللہ بھی اپنے مال کو, اپنے خزانے کو روک لیتا ہے. میرے بھائیوں, اس لیے ہمیں ہوشیار رہنا ہے. اور پھر میں آتا ہوں شروعات کی طرف کہ جو حرام چیزیں ہیں ان حرام چیزوں کو ہم جانیں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں, اور جو حلال چیزیں ہیں ہم انہیں انجام دیں, مشتبہات کے چکر میں نہ پڑے. اور آخری اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ قبرستان کے معاملے میں ابھی کسی طرح سے بھی شریک نہ ہو سکے ہیں, یا کہ ہم لوگ نہ پہنچ سکے, اگر ہم لوگ نہ پہنچ سکے ہیں تو دروازہ کھلا ہوا ہے. خرچ کرنے کا وقت قیامت تک ہے, خرچ کرتے رہے. اور ابھی بھی قبرستان کا کام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جاری اور ساری ہے, بڑی تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے, اور الحمدللہ لوگ اس میں لگے ہوئے, دامے درمے قدمے سکرے ہر طرح سے, کوئی مال کے ساتھ ہے, کوئی بات کے ساتھ ہے, کوئی جسم کے ساتھ ہے, کوئی رائے کے ساتھ ہے, کوئی مشورے کے ساتھ ہے, کوئی قدم سے قدم ملا کر چل رہا ہے, کوئی چلتا ہے اس کو بھی اجر ملتا ہے. تو اگر آپ پیسے کی صلاحیت نہیں ہے, اچھی بات سے بھی آپ مدد کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں, قبرستان کے لیے جو رسید بنی ہوئی ہے آج بھی مسجد کے اندر موجود ہے. جو لوگ بھی شریک نہ ہو سکے ہو یا مزید دینا چاہتے ہو, میرے بھائیوں نماز کے بعد وہ اپنا تعاون قبرستان کے لیے پیش کر سکتے ہیں. اور مجھے امید ہے میرے بھائیوں کہ جو تعاون کر رہے ہیں, ہم لوگوں نے ابھی یہ دیکھا ہے کہ بڑا اچھا تعاون ہے, بڑا اچھا رزلٹ آیا ہے, توقع سے زیادہ لوگوں نے تعاون کیا ہے. اور ہمارے گاؤں کی, ہماری بستی کی یہ تاریخ رہی ہے, جب بھی ہم لوگوں نے قدم بڑھایا ہے لوگوں کا قدم لیا ہے, لوگوں کا سہارا ملا ہے, لوگوں کا ساتھ ملا ہے. اور یہی ایک اچھی قوم, اچھی بستی اور اچھے افراد کی علامت ہے کہ جب بھی آواز دی جائے آپ آواز سے آواز ملائے, سر سے سر ملائے, قدم سے قدم ملائے, بڑے سے بڑا کام بھی بہت آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو واجبات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, محرمات سے بچنے اور اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.